راتیں مراد ہیں؟ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، آخری 10 راتیں وہ مراد ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، کیونکہ ان 10 راتوں میں کوئی جفت ہے کوئی طاق ہے۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ کیا ہیں؟ یہ طاق ہے۔ اور جفت راتیں 22، 24، 26، 28 اور 30 کی رات۔ اللہ فرماتے ہیں ان راتوں میں جفت بھی ہیں رات بھی ہیں، ان میں عبادت کر۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، اور قسم ہے مجھے رات کی، اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ کون سی رات ہے جی؟ لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات دی ہے، اگر اس رات تو عبادت کر، وہ رات میں جو عبادت کرے گا، جو عمل بھی کرے گا، 1000 مہینوں سے بہتر تجھے ثواب دے دوں گا۔ تو اللہ پاک 4 قسموں کے بعد ذکر کر رہے ہیں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل مند انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کیا ہے جی؟ بڑی عبرت ہے۔ یا دوسرا معنی والفجر کا میں کرنے لگا ہوں، دوسری تفسیر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی، اس سے مراد ہے یوم النحر۔ یوم النحر سمجھتے ہو؟ 10 ذوالحجہ کی صبح آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کے دن اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ اللہ پاک سے کیا مانگی ہے جی؟ دعا مانگی۔ اللہ پاک جو حضرات گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشی فرمائے جی، ان کے سارے گناہ معاف فرمائے جی، اور جو نہیں گئے اللہ پاک اس مقام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میدان عرفات ہے جی۔ 9 ذوالحج کے دن حاجی حضرات وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس انسان جو بھی دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے تھے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ نے صرف اپنی بخشش مانگتے رہے ہو نا، گناہوں کی جو بھول ہوگی آپ سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں قانون بنا رہا ہوں، آج کے بعد تیری گناہگار اولاد میں سے یہاں آ کے اسی طرح دعا مانگ لے جس طرح تو نے مانگی ہے۔